وقت اور حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، موسم کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی ہریالی اور خوشحالی ہوا کرتی ہے اور کبھی سوکھا پڑ جاتا ہے، کبھی وہ وقت بھی آتا ہے جس وقت کا ہمیں شدت سے انتظار ہوتا ہے اور وہ آ کر کے گزر بھی جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ آخر ہمیں حاصل کیا ہوا ہے اس وقت سے جس کا ہم مہینوں سے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ آخر ہمارے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں جو اس وقت کے آنے کی وجہ سے ہونی چاہیے تھی؟ کیا ہم نے اس خاص وقت سے، اس خاص موسم سے، اس خاص سیزن سے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں؟ یا ہم نقصان میں رہ گئے، یا ہمارے جو عام دن تھے اور خاص دن تھے وہ سب برابر رہ گئے؟ رمضان کا مہینہ ہو، عشر ذی الحجہ کی بات ہو، اشہر حرم کی بات ہو، یہ سارے کے سارے ایسے موقع ہیں جو اللہ رب العالمین نے فضیلت کے لحاظ سے دوسرے دنوں کے بالمقابل ان کو زیادہ فضیلت دی ہے۔ اب ذی الحجہ کے 10 دن گئے، ان کی فضیلت تمام دنوں میں سب سے افضل تھی۔ اب یہ گزر چکے، ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنا حساب لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے صحیح معنوں میں ان دنوں کا حق ادا کیا؟ کیا صحیح معنوں میں جس طرح ہم سے عبادتیں ہونی چاہیے تھی یا مطالبہ کیا گیا تھا، کیا ہم نے وہ انجام دی ہے یا نہیں؟ دراصل اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہ کریں، اپنے آپ سے سوال نہ کریں کہ آخر ہمیں کرنا کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں، اس طرح کے سوال و جواب خود سے نہ کریں تو ہم بے لگام ہو جائیں۔ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں اور کس راہ پر ہمیں نہیں چلنا ہے، اگر اس چیز کو ہم اپنے سامنے نہ رکھیں تو ہم گمراہ ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے نفس کے اندر ایک سمت نہیں بنائی ہے، یعنی اس کو صرف سیدھی راہ دیکھنے والا نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر برائی کی طرف لپکنے کی بھی شدت رکھی ہے اور اسی طرح سے بھلائی کی طرف بڑھنے کا بھی مادہ رکھا ہے، لیکن جو برائی کی طرف مائل ہونے کا مادہ ہے وہ زیادہ غالب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں گناہ اور نیکی دونوں کی خصلتیں رکھی ہیں، دونوں کی خاصیتیں رکھی ہیں، لیکن قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، کہ گناہ کے احساس کو، گناہ کی رغبت کو اللہ رب العالمین نے پہلے رکھا۔ یعنی انسان کے دل کے اندر اور انسان کے نفس کے اندر گناہ کی لچک زیادہ ہوتی ہے، انسان زیادہ تر ان چیزوں کی طرف بھاگتا ہے جہاں گناہ ہوتے ہیں، جہاں گناہ کی لذت ہوتی ہے، بالمقابل نیکیوں کے، یعنی نیکی کی طرف اس کا دل کم آمادہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس نفس کو، اپنے آپ کو محاسبہ نہ کریں، اس کا حساب و کتاب نہ لیں، اپنے اعمال کو نہ ٹٹولیں کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا نفس اور ہم خود گناہوں کی طرف بخود چلے جائیں گے، خود بخود چلے جائیں گے، کیونکہ نفس اسی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کا حکم دیا، اور یہ اسلام کا طر امتیاز ہے، اسلام کی خاصیت ہے کہ اس نے محاسبہ نفس کو واجب قرار دیا ہے، حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان اپنے آپ کا محاسبہ کرو، غور کرو اپنے آپ میں کہ تم جو اعمال کر رہے ہو، جو تم کام کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر صحیح ہے تو کس حد تک صحیح ہے، اس کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے، اور ایسا تو نہیں کہ تم جو کام کر رہے ہو اسے تم صحیح سمجھتے ہو لیکن وہ غلط کام ہو۔ اسے کہتے ہیں محاسبہ، کہ اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنے اعمال کو دیکھو، اگر صحیح ہے تو ان کے اندر مزید حسن پیدا کرو، اگر تمہارے اعمال خراب ہیں تو اس کی جگہ پر اچھے اعمال پیش کرو، اللہ رب العالمین کے لیے اچھے اعمال کرو، یہ محاسبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور چاہیے کہ ایک انسان، ہر انسان وہ یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا، یعنی جو دن اگلا دن آنے والا ہے، قیامت کا روز جو آنے والا ہے، اس دن کے لیے اس انسان نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی تگودو کی ہے، کتنے اعمال جمع کر لیے ہیں، کتنی نیکیاں کر لی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی معافی ہو جائے، کہ وہ بخشا جائے، اس کو جہنم کی آگ سے نجات مل جائے، جہنم کی جو سختیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، اس سے بچا لیا جائے، اور کتنے اس نے ایسے اچھے اعمال کیے ہیں جس کے بسبب وہ جنت کی نعمتوں کا حقدار بنے، جنت کی نہروں کا حقدار بنے، اس کے باغات کا حقدار بنے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور آنے والے کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے اس بارے میں غور کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے، اپنے مومن اور مسلمان لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو وہ آنکھ بند کر کے جینا نہیں سکھاتا،
اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آنکھ بند کر کے چلتے رہو، بلکہ اسلام سکھاتا ہے کہ جو تم نے پیچھے کیا ہے، جو دن تمہارے گزرے ہیں اور جو آگے جو ہمارے دن جو گزرنے والے ہیں، ان کا محاسبہ کرتے رہو کہ کس طرح سے آپ اپنے پچھلے دنوں کی غلطیوں سے سیکھ کر کے اپنے آگے والے دنوں کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہو۔ یعنی یہ کہ اس دنیا کو جو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہمیں کھیتی کرنی ہے، پھل وہاں ملنا ہے۔ تو آپ نے اس دنیا کی کھیتی میں کیسا وہ بیج بویا ہے، یہاں پر جو آپ نے کھیتی کی ہے وہ کس طرح کی ہے، کس انداز کی ہے، اچھی فصل ہے یا بری فصل ہے، جس کا پھل آخرت میں آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کو لازم ہے کہ اسی دنیا کے اندر اس کی آپ کو فکر کرنی چاہیے، تاکہ آپ کو پھل بھی اسی کے لحاظ سے ملے۔ اچھا بوئیں گے اچھا کاٹیں گے، اگر خراب آپ نے بویا یعنی آپ کے اعمال خراب رہے تو آخرت کے اندر بھی اسی کا بدلہ ملنے والا ہے، اسی کے مطابق پھل ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، کہ میرے پروردگار میرے نفس کے اندر، اس نفس کے اندر، میرے دل کے اندر تقوی ڈال دے، اس کو تقوی عطا کر کہ ہر آن اور ہر گھڑی تجھ سے ڈرتا رہے، تیری نگہبانی کا، کہ تو مجھے اسے دیکھ رہا ہے، اس کو خوف آتا رہے۔ وزکھا انت خیر من زکاہا، اور اس کو صاف ستھرا کر دے، اس کو پاکیزہ کر دے۔ اور اللہ رب العالمین تو ہی سب سے بہتر میرے دل کو، میرے نفس کو پاک کر سکتا ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے اور اس کا نگہبان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دل خالص تھا اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام باریکیوں کو جاننے والے تھے، اس کے باوجود بھی اپنے نفس کی پاکیزگی کا سوال کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے دل کو، میرے نفس کو پاک کر دے، کہ اگر یہ دل پاک نہیں ہوا، اگر ہم نے اس دل کو کھلا چھوڑ دیا، اس نفس کو کھلا چھوڑ دیا، تو ظاہر سی بات ہے گناہ کی طرف سب سے پہلا قدم اس نفس کا اٹھنے والا ہے، کیونکہ اس نفس کے اندر گناہوں کی رغبت رکھی گئی ہے، گناہوں کے لیے کشش رکھی گئی ہے۔ اگر ہم نے اس کو پابند نہیں کیا، اس کا حساب نہیں لیا، اس کا حساب و کتاب نہیں لیا، تو یہ نفس گناہوں کی طرف بآسانی بھاگ سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ حقیقت میں سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب لیتا رہے، اپنے آپ کا حساب و کتاب لیتا رہے، غافل نہ رہے، بلکہ اپنے آپ سے سوال کرتا رہے، اپنے روزمرہ کے جو دن گزرتے ہیں، جو اعمال وہ کر رہا ہے، جو کام وہ کر رہا ہے، ان سارے کے سارے کاموں کے تعلق سے اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے نفس سے سوال کرے، اس کا حساب لے کہ کیا یہ میں نے خیر کے کام کیے ہیں، یا میرے خیر کے کام زیادہ تھے یا گناہ کے کام زیادہ تھے، میرے اندر گناہوں کی رغبت زیادہ تھی، میں نے گناہ کا ارتکاب زیادہ کیا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام زیادہ کیے ہیں، یا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام زیادہ کیے۔ یہ سمجھدار انسان ہے جو اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، جو اپنے آپ سے پوچھتا ہے، جو اپنے نفس کو ٹٹولتا رہتا ہے، اس کا حساب رکھتا ہے، یہ انسان سمجھدار ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی کو سوچتے ہوئے عمل کرتا ہے۔ انسان سوچتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں عمل کرنے میں، نیک کام کرنے میں، اس کو پریشانیاں محسوس ہوتی ہے، تنگی محسوس ہوتی ہے، شدت محسوس ہوتی ہے، وہ تھک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے وہ نیک کام، اور جب گناہ میں اس کو لذت نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن آخرت بھول جاتا ہے۔ لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو آخرت کو یاد رکھتا ہے کہ آج نیکی کے کام میں جو تکلیف میں اٹھالوں گا وہ آخرت کی راحت سے زیادہ نہیں ہے، اور آج اگر گناہ کے کام میں میں نے لذتیں محسوس کی ہے، لیکن یہ لذت آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آخرت کی زندگی اصل ہے، مجھے آخرت کا مزہ چاہیے، مجھے آخرت کی نیکی چاہیے، آخرت کی کھیتی چاہیے، اس کا پھل چاہیے، تو آخرت کے لیے ہونے والی ہر تکلیف اس کے لیے آسان ہوتی ہے، وہ ہر تکلیف کو جھیلتا ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد آخرت ہوتی ہے، وہ اصل حساب لے کر کے چلتا ہے، اپنا حساب و کتاب کرتے ہوئے چلتا ہے، مجھے چاہیے کیا، وہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، آخر میری منزل کیا ہے، آخر مجھے رکنا کہاں ہے۔ اس کو اپنی منزل آخرت نظر آتی ہے تو وہ نیکی کے کام میں ہونے والی ہر تکلیف کو جھیلتا ہے، اس کو روزے کی شدت محسوس ہوتی ہے، وہ گھنٹوں بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، شدت والی گرمی رہتی ہے، لیکن وہ اس بات پر صبر کر لیتا ہے کیونکہ آخرت میں اس کو اس سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے، آخرت میں اس کو اس سے زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ یہ سمجھدار انسان۔ لیکن ایک گنہگار انسان جو روزہ چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، اپنی تن آسانی کے لیے، اپنے بدن کی آسانی کے لیے، اپنے بدن کی راحت کے لیے، اور آخرت میں جو اس کو ثواب ملنے والا ہے اس کو چھوڑ دے، تو یہ انسان بیوقوف ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے۔ اس نے چھوٹی سی چیز کے لیے دنیا بھر کا ایک دن کا سامان بھی نہیں ہے یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں، اس چھوٹی سی لذت کے لیے اس نے آخرت کو چھوڑ دیا۔ تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اس طرح کے تو نہیں ہیں کہ ہم آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کے لیے، ہمیشہ والی زندگی کے سامنے اس دنیا، حقیر دنیا کو ہم ترجیح دے رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس حقیر دنیا کو ہم آخرت والی دنیا سے آگے بڑھا دے رہے ہیں۔ انسان تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس فیلڈ میں بھی سمجھدار انسان اسی کو سمجھا جاتا ہے جو انسان اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنا حساب و کتاب رکھتا ہے۔ ایک دکاندار اپنی دکان چلاتا ہے، اگر وہ اپنے نفع نقصان کا حساب نہ رکھے، اپنی کمائی اور اپنے ٹارگیٹ کا حساب نہ رکھے کہ میرا یہ ٹارگیٹ ہے، مجھے اتنی کمائی کرنی ہے اور مجھے اتنا کمانا ہے، اگر اس چیز کا حساب نہیں رکھتا اور سارا کا سارا حساب و کتاب اس کا غلط غلط رہتا ہے، نہ اس کو نفع کا پتہ ہے نہ نقصان کا پتہ ہے، تو ایسا بزنس مین، ایسا تاجر سمجھدار نہیں سمجھا جاتا۔
ایسا انسان سمجھدار نہیں ہے، بلکہ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دن کی کمائی کا حساب رکھے، اپنے نفع کا حساب رکھے، اپنے نقصان کا حساب رکھے، اور اس کے مطابق وہ اپنے کام میں اصلاح کرتا رہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے اس کام کی وجہ سے مجھے اتنا گھاٹا ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا، تو آگے چل کر وہ اس کام کو سدھارتا ہے، اس غلطی کو سدھارتا ہے، اس چیز کو سدھارتا ہے، تاکہ آگے چل کر کے اگلے سیزن میں یا اگلے دن اگلے مہینے اس کو اس طرح کا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو اللہ کے نبی نے حدیث میں جو اشارہ کیا وہ یہی کیا، الکیس من دان نفسہ، کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو حساب لیتا رہے، سمجھدار انسان وہ ہے جو حساب کرتا رہے۔ مومن میں سمجھداری یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا حساب لیتا ہے، اپنے اعمال میں دیکھے اچھے اور برے اعمال کا کیا موازنہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں اچھے اعمال کم ہو گئے ہیں میرے اور دن میں میرے گناہ کے کام زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ایسا وہ دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو چاہیے کہ وہ گناہ کم کرے، گناہ کی خصلتیں کم کرے، گناہ کی عادتیں کم کرے اور نیکیوں کی عادتیں بڑھائے، نیکیوں کے تعلق سے بڑھ چڑھ کر کے وہ حصہ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اے ایمان والو حساب و کتاب کرو، اپنا حساب لو، اپنے اعمال کا حساب لو، قبل اسی کہ تم مر جاؤ، مرنے کے بعد تم کو اٹھایا جائے پھر اللہ رب العالمین تمہارا حساب لے۔ اگر آج تم نے اپنا حساب لے لیا، اپنے اعمال کو چاٹ لیا، اپنے اعمال کو چھانٹ کر کے اس میں سے گناہ کے اعمال کم کیے، پہچان لیا کہ یہ گناہ کے کام تھے جو میں کر رہا ہوں، اب اس کو جو کم کرنا ہے، اور یہ نیکیوں کے کام تھے اس میں اضافہ کرنا ہے، اگر یہ کر لیا تو آسان ہو جائے گا آخرت میں حساب و کتاب لینا۔ اللہ رب العالمین کو تو حساب لینا ہی ہے، لیکن اگر تم نے خود اپنا حساب اس دنیا میں لے لیا تو آخرت میں تمہارے لیے حساب و کتاب آسان ہو جائے گا۔ اور اپنے اعمال کو وزن کرو، حضرت عمر فرماتے ہیں اثر کے مطابق کہ اپنے اعمال کو وزن کرو، اپنے اعمال کو تولو کہ کس قدر مضبوط ہے تمہارے اعمال، تمہارے اندر جو تم اعمال کر رہے ہو دن بھر میں اس کو تولو، اس کا وزن کرو، قبل یہ کہ قیامت کے دن آخرت میں تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ اور فرمایا کہ آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، دیکھتے رہو، اپنے عمل میں دیکھتے رہو کہ آخرت کے لحاظ سے تمہارے اندر کتنی ترقی ہوئی ہے اور کتنی تنزلی ہوئی ہے۔ اگر آج تمہاری موت ہو جاتی ہے تو کیا اس بات کے حقدار ہو کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہو سکو؟ کیا اس بات کے حقدار ہو کہ جنت تمہارا مقدر بن جائے؟ اگر آج تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے، عمل کا سلسلہ کٹ جائے، تو کیا تم اس بات کے حقدار ہو؟ کیا تمہاری اس قدر حیثیت ہے کہ تم جہنم کے آگ سے بچ سکو؟ اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنے آپ کو جھنجھوڑو، اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے آپ سے سوال کرتے رہو تاکہ نیکیوں کا جذبہ بڑھتا رہے اور گناہوں کا جو جذبہ ہے وہ کم سے کم تر ہو جائے۔ اسی طرح سے اسلاف میں سے ایک سلف سے اس بات کی طرف اشارہ، حکم اور رہنمائیاں، نصیحتیں منقول ہیں کہ مسلمان غافل ہو نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان غافل رہے اور اپنا حساب و کتاب نہ لے، یعنی اپنے اعمال کو وزن نہ کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرے، حساب نہ کرے، مسلمان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک تابعی ہے، کہتے ہیں ایک مسلمان کو اپنے عمل کے حساب سے اس قدر سخت ہونا چاہیے جیسے کہ دو پارٹنر ہو۔ ایک پارٹنر کے تعلق سے اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ مال کے اندر کمی بیشی کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، تو جس طرح سے وہ اپنے اس پارٹنر پر نظر رکھتا ہے کہ کہیں یہ کوئی کمی نہ کر دے، مجھے دھوکہ نہ دے دے، اسی طرح سے ایک مسلمان کو اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں میرے اعمال میں کچھ سڑے گڑے اعمال تو نہیں ہیں، کہیں ایسے اعمال تو نہیں ہیں جو میرے باقی کے عمل کو فاسد کر دیں، خراب کر دیں، اور میرے اعمال میں کتنے ایسے اعمال ہیں جو اچھے اعمال ہیں۔ تو انسان کو اس طرح باریک بینی کے ساتھ نظر رکھنی چاہیے، اپنے ہر عمل کو ٹٹولنا چاہیے، ہر دن کا حساب و کتاب رکھنا چاہیے، اس سے غافل نہیں رہنی چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق یہ واجب ہے ہمارے اوپر، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم گناہگار ہوں گے، کیونکہ واجب کو چھوڑنے والا انسان گناہگار ہوتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ حساب و کتاب رکھنا، اپنے عمل کو ٹٹولتے رہنا، اس کا حساب رکھنا کہ کون سے کام میں نے نیکی کے کیے ہیں، کون سے گناہ کے کیے ہیں، نیکی کس طرح سے زیادہ ہو، گناہ کس طرح سے کم ہو، یہ رکھنا، یہ حساب رکھنا واجب ہے۔ اس کا بھی ایک رجسٹر ہونا چاہیے، لکھت میں نہیں تو دماغ میں، ذہن میں ہونا چاہیے۔ انسان سونے سے پہلے کم از کم اپنے پورے دن کے عمل کو دہرا لے، ایک بار سوچ لے کہ آخر اس نے نیکیاں زیادہ کی ہیں کہ گناہ زیادہ کیے ہیں، یہ اس کے اوپر واجبی عمل ہے، یہ اس کے اوپر فرض عمل ہے۔ اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، دیکھیے حساب و کتاب کے تعلق سے کتنی فکر تھی ان کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، اور تربیت ایسی کہا کہ غافل نہ رہو، ایک مسلمان غافل نہ رہے، آنکھ بند کر کے اپنی زندگی نہ گزارے، بلکہ ہر دن کا حساب و کتاب رکھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پرندے کو دیکھتے تو کہتے کہ کاش پرندے میں تیری طرح ہوتا، میں اس پیڑ سے اس پیڑ جاتا، جو چارہ مجھے کھانا ہوتا وہ کھاتا، جو دانا اگنا ہوتا اگتا، اس کے بعد مر جاتا، میرا کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، اور کاش کہ میں ایک مسلمان کے سینے میں اگتا ہوا ایک بال ہوتا جس کا کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کا احسان میں نہیں چکا پایا ہوں، باقی ساری امت کا احسان میں نے چکا دیا۔ یہ ابو بکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے اتفاق کے ساتھ سب سے افضل انسان ہے، ان سے بہتر انسان نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔
نبی کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان یہ ہے، سب سے بہتر انسان یہ ہے، پھر بھی اپنے تعلق سے حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں۔ کاش کہ میرا حساب و کتاب نہ لیا جاتا، کاش کہ میں انسان نہ ہوتا کہ جس کا حساب و کتاب لیا جائے، ایک پرندہ ہوتا، یہ ایک بے جان مخلوق ہوتا جس کے ساتھ کوئی حساب و کتاب کا معاملہ ہی نہ ہوتا۔ ہم کہاں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہاں؟ اگر ہم اپنے اعمال تولنے لگے اور اپنی حرکتیں اور اپنے دن رات کے اعمال دیکھنے لگے تو نیکیاں آٹے میں نمک کے برابر ہم کو نظر آئیں گی، اور جو ہمارے گناہ کے کام ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے جو کام ہیں، جہنم میں لے جانے والے جو کام ہیں، وہ بے شمار ہیں، ایسے اعمال بے شمار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری غفلت اس طرح کی ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی فکر ہی نہیں کی کہ اپنا حساب لیا جائے، اپنا ابھی ایک اکاؤنٹ بنایا جائے، اس میں دیکھا جائے کہ ہم کتنے اعمال نیکی کے کر رہے ہیں اور کتنے اعمال ہم گناہ کے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بہت رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ان کے اہل اولاد میں سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 3 دور دیکھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں میں نے جنگ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دشمن ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر میں نے اسلام کو قبول کیا، اور اس دور کے بارے میں مجھے اطمینان ہے کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے اس وقت موت دے دیتا تو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی تھی تو میں اس وقت جنت میں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مجھے لگتا ہے میں نے کچھ ایسے اعمال کیے ہیں، کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین نہ بخشے تو میں بخشا نہ جاؤں۔ یہ کون ہے؟ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ صحابی رسول ہیں، عمرو بن عاص ہیں، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے سیاست دان، بہت ذہین آدمی، بہت ہی زبردست عزم و ہمت والے صحابی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہو تو میرے کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ مجھے بخشا نہ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ایسی ہی بات کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر میں جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت کے حقدار بن سکے، جس جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر اس کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو ہمارے اعمال کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کے بدولت ہی ہم کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو ہمیں اپنے اعمال میں حساب و کتاب رکھنا چاہیے، حساب کرنا چاہیے، کہیں وہ ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی ہمارے پاس نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو اور ہمارے نام اعمال میں صرف خطائیں موجود ہوں، صرف گناہ موجود ہو، نیکیوں کا نام و نشان ہی موجود نہ ہو۔ ایسے میں کیسے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت کرے گا؟ ایسے میں کس طرح سے ہم اللہ رب العالمین کی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں؟ حاضرین، تو محاسبہ کریں، حساب و کتاب لیں، اپنا حساب کریں کہ ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ کس قدر اچھا تعلق ہے۔ کیا ہم نے اللہ رب العالمین کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے جو اس نے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں کیا ہم وقت سے ادا کرتے ہیں؟ کیا سنتوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں؟ کیا نفلوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا فرض روزوں کا ہم نے اہتمام کیا ہے؟ کیا ہم نے زکاتیں ادا کی ہے؟ کیا ہم نے استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج کیا ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان معاملات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ حساب و کتاب لیجیے اپنے آپ کا کہ کیا آپ نے اللہ رب العالمین کا یہ حق ادا کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے انسانوں کا حق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا حق معاف کر سکتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن جب انسانوں کے حق کی بات آتی ہے تو جب تک انسان نہ معاف کرے اللہ رب العالمین وہ حق نہیں معاف کرتا۔ اس لیے کسی بھائی کو دی ہوئی ایک چھوٹی سی گالی، اس کے دل کو پہنچائی ہوئی چھوٹی سی تکلیف بھی آپ کی ساری نیکیاں کھا سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک انسان سے متعلق حق ہے، وہ اللہ کا حق نہیں ہے۔ آپ نے کسی انسان کا حق مارا ہے، اس کی بے عزتی کر کے، اس کا دل دکھا کر کے، جب تک کہ وہ انسان معاف نہیں کرے گا وہ معافی نہیں ہو سکتی۔ اس میں حج بھی جا سکتا ہے، آپ کے حج کی نیکیاں بھی اس کو دے دی جائیں، نماز کی نیکیاں بھی دے دی جائیں، روزے کی نیکیاں بھی دے دی جائیں، ساری نیکیاں دے دی جائیں، اگر وہ انسان معاف نہیں کرتا تو معافی نہیں ملنے والی۔ تو دیکھیں اپنا حساب و کتاب لیں، اللہ کے ساتھ کتنی وفاداری کی ہے اور لوگوں کے ساتھ کس قدر وفاداری کی ہے۔ اللہ کا حق دیا ہے یا نہیں دیا، لوگوں کا حق دیا ہے کہ نہیں دیا، چاہے ان کا حق عزت کے تعلق سے ہو، ان کے خرچے پانی کے تعلق سے ہو، اگر آپ کسی کے ذمہ دار ہو، کسی کے کفیل ہو، آپ کے اہل و اولاد ہیں، اگر آپ ان کے مطابق حق نہیں دیتے، اس کا بھی سوال ہوگا، اس کا بھی سوال ہوگا، گھر کے بڑے ہیں تو اس کا بھی سوال ہوگا، نگہبان ہے تو اس کا بھی سوال ہوگا، اولاد کی تربیت کے تعلق سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اولاد کو دینی تربیت دی یا نہیں دی، اولاد کو دینی علم دیا یا نہیں دیا، یا آپ اپنی اولاد کو آپ نے ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا۔ آپ اگر مال کے ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس مال کی نگہبانی ہے تو اس تعلق سے بھی سوال ہوگا، جائیداد کا سوال ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جائیداد چھوڑ دی جائے گی جو بالکل آج عام ہو چکی ہے، بہنوں کا حق مارا جا رہا ہے، عورتوں کا حق نہیں دیا جاتا ہے جائیداد میں، اس کا بھی سوال ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آسانی سے چھوٹ جائے، بلکہ اس کا بڑا سخت سوال ہونے والا ہے۔ یہ کسی 1-2 روپے کی بات نہیں ہے، اگر اس کی بھی بات ہوتی تو اس کا بھی سخت حساب ہوتا۔ یہاں لاکھوں کا غبن کیا جاتا ہے، لاکھوں کی جائیداد ہڑپ بھی جاتی ہے، اس کا بھی سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔
جس بھی طرح کی ذمہ داری ہو، اگر آپ کسی منصب پر فائز ہیں تو اس ذمہ داری کے بارے میں بھی سوال ہوگا، چھوٹی یا بڑی جیسی بھی ذمہ داری ہو سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو محاسبہ کرو، اپنا حساب و کتاب لو کہ آخر آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ادا کی ہیں یا نہیں کی ہیں، آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ دی ہیں یا نہیں دی، آپ نے لوگوں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں، کیا آپ نے اللہ رب العالمین کا حق ادا کیا ہے۔ ان سارے سوالوں کا جواب تلاش کیجئے، اپنے نیکیوں کو تولیے، اپنے گناہوں کو تولیے، اس کا موازنہ کیجئے، اور دن ختم ہونے سے پہلے ہر دن کا حساب رکھیے تاکہ نیکیوں کے اندر اضافہ ہو اور گناہوں کے اندر کمی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔